السلام علیکم بچوں آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج 4 اگست سن 2020 تاریخ ہے اور ہم 9واں چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ نیو بک کے مطابق یہ 8واں چیپٹر بھی ہو سکتا ہے۔ چیپٹر کا نام ہوگا پیمانہ پیدائش اور قوانین حاصل۔ تو بچوں اس میں ہمارا سب سے پہلا ٹاپک ہی پیمانہ پیدائش ہے، یعنی کس پیمانے پر اشیاء کو پیدا کیا جائے۔ طریقہ پیدائش یا پیمانہ پیدائش کا تعین اور انتخاب، یہ مسئلہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس پر ہی کسی بھی کاروبار کے نفع اور نقصان کا تمام تر انحصار ہوتا ہے۔ تو بچوں کسی بھی شے کو 2 طریقوں کی مدد سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پیدائش بر پیمانہ صغیر یا چھوٹے پیمانے پر پیدائش۔ دوسرے نمبر پر بڑے پیمانے پر پیدائش یا پیدائش بر پیمانہ کبیر۔ کبیر بڑے کو کہتے ہیں، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو پیدائش بر پیمانہ صغیر چھوٹا پیمانہ ہوتا ہے اشیاء کو پیدا کرنے کا، اور پیدائش بر کبیر بڑا پیمانہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر اشیاء تیار کرنی ہوتی ہیں بلک کوانٹیٹی کے اندر۔ تو بچوں پہلا طریقہ جو ہے چھوٹے پیمانے پر اشیاء کی پیدائش یا پیدائش بر پیمانہ صغیر۔ تو بچوں جب کم سرمایہ لگا کر سادہ اور پرانے آلات و اوزار کی مدد سے محدود سی مقدار میں اشیاء پیدا کی جائیں، کم مقدار میں اشیاء پیدا کی جائیں، تو اسے شے کی پیدائش کا پیمانہ صغیر یا چھوٹا پیمانہ کہتے ہیں۔ جیسے جولاہے کا کھڈی پر کپڑا بننا۔ سادہ اور پرانے آلات و اوزار ہیں۔ کھڈی یہ لکڑی کی بنی ایک مشین ہوتی تھی جس پر سب سے پہلے کپڑا بنایا گیا تھا، اور محدود مقدار میں اس پر شے پیدا ہوگی، کپڑا تیار ہوگا۔ اسی طرح موچی کا جوتا بنانا، وہ اپنے آلات و اوزار کی مدد سے موچی جو جوتا تیار کرے گا، اس پر ٹائم بھی زیادہ لگے گا اور کم مقدار میں اشیاء پیدا ہوں گی سادہ اور پرانے آلات و اوزار کی مدد سے۔ بچوں دوسرا طریقہ پیدائش بر پیمانہ کبیر یا بڑے پیمانے پر اشیاء کی پیدائش کا طریقہ۔ جب زیادہ سرمایہ لگا کر بڑے بڑے کارخانوں اور وافر خام مال کی مدد سے جدید مشینری کی مدد سے شے تیار کی جائے تو اسے شے کی پیدائش بر پیمانہ کبیر یا بڑے پیمانے پر پیدائش کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ٹیکسٹائل ملز کے اندر کپڑا تیار کرنا، شو فیکٹری کے اندر، جوتوں کی فیکٹری میں روزانہ ہزاروں جوڑے جوتے بنانا وغیرہ، تو یہ بڑے پیمانے پر اشیاء کی پیدائش کہلاتی ہے۔ تو بچوں یہ الگ الگ بھی پوچھے جا سکتے ہیں، اکٹھے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں کہ پیدائش بر پیمانہ کبیر اور پیدائش بر پیمانہ صغیر میں کیا فرق ہے۔ تو یہ 2 لائن کی ڈیفینیشن ود ایگزامپل لکھیں گے۔ یا پیمانہ پیدائش سے کیا مراد ہے، تو اس میں آپ یہ کر دیں گے کسی شے کو 2 طریقوں کی مدد سے پیدا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پیدائش بر پیمانہ کبیر اور نمبر 2 پیدائش بر پیمانہ صغیر، دونوں کی تعریفیں ود ایگزامپل، اسے آپ نے لکھ دینا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے بچوں پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے عوامل کون سے ہیں۔ تو بچوں سب سے پہلے سرمایہ کی مقدار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر آجر کے پاس وافر مقدار میں سرمایہ، مشینری، آلات و اوزار، روپیہ پیسہ ہو تو وہ مالی لحاظ سے مستحکم ہوتا ہے اور اس کے لیے خام مال، جدید مشینیں حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا کاروبار بڑے پیمانے پر شروع کر سکے گا، اور اگر اس کے پاس سرمایہ کم ہوگا تو پھر وہ چھوٹے پیمانے پر اشیاء پیدا کرے گا۔ تو سرمایہ کی مقدار تعین کرتی ہے چھوٹے یا بڑے پیمانے پر اشیاء کی پیدائش کا۔ شے کی طلب، اگر شے کی طلب زیادہ ہو اور اس کی منڈی وسیع ہو، دور دراز علاقوں تک شے کی مانگ ہو، لوگ اسے طلب کرتے ہوں، تو شے کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ اگر شے کی طلب کم ہو، منڈی محدود ہو، اس کی کرب و جوار میں ہی لوگ استعمال کرتے ہوں، دور دراز علاقوں میں استعمال نہ کرتے ہوں، تو اسے چھوٹے پیمانے پر ایسی اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بچوں ہم ذرائع نقل و حمل کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مینز آف ٹرانسپورٹیشن، اگر نقل و حمل کے ذرائع جدید ہوں گے، یعنی سڑکیں
ریلیں بحری اور ہوائی راستے جدید ہوں گے، ترقی یافتہ ہوں گے، دوسرے ملکوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، شہر قصبے اور دیہات آپس میں ملے ہوئے ہوں گے سڑکوں کے ذریعے، پلوں کے ذریعے، ریلوے لائنوں کے ذریعے، تو شے کو پیمانہ کبیر پر، بڑے پیمانے پر تیار کیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مال پہنچانا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر نقل و حمل کے ذرائع جدید نہ ہوں، مختلف علاقے، شہر، قصبے، دیہات آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، پل وغیرہ بھی کم ہوں، مختلف علاقے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہ ہوں، تو شے کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جائے گا، اور ایک جگہ دوسری جگہ مال کی آمد و رفت مشکل اور مہنگی ہو جاتی ہے، تو شے کو چھوٹے پیمانے پر ہی تیار کیا جاتا ہے۔ جبکہ رسل و رسائل کے ذرائع یعنی ایڈورٹیزمنٹ، مختلف اخبارات کے ذریعے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، کیبلز وغیرہ کے ذریعے اگر اشتہار بازی کی جا سکتی ہے، رسل و رسائل کے جدید ذرائع ہیں، ہر شخص کی پہنچ میں ہے، سوشل میڈیا ہر شخص کی پہنچ میں ہے، تو بچوں پھر اشیاء کی مانگ ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پھیل جاتی ہے، تو شے کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر رسل و رسائل کے ذرائع جدید نہ ہوں تو پھر لوگوں کو شے کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے پھر چھوٹے پیمانے پر جب طلب ہی نہیں ہوگی تو چھوٹے پیمانے پر شے کو تیار کیا جائے گا۔ بچوں چوتھے نمبر پر ہم دیکھیں گے فنی اور تکنیکی امکانات، ٹیکنالوجیکل یا ٹیکنیکل پاسبلٹیز کیا ہوں گی۔ بیٹا پیمانہ پیدائش کا تعین کرنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں فنی تکنیکی حالات ملک کے کیا ہیں۔ بعض اشیاء اس نوعیت کی ہوتی ہیں کہ ان کی تیاری کے لیے بڑی اور جدید اور خودکار مشینوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً چینی تیار کرنی ہو تو بڑی خودکار مشینیں ہوتی ہیں۔ کاغذ، سیمنٹ، ٹریکٹر وغیرہ کی تیاری میں جدید اور خودکار مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، بڑے پیمانے پر اشیاء کو تیار کیا جاتا ہے۔ لیکن بعض چیزوں کو چھوٹے پیمانے پر ہی تیار کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ فنی اعتبار سے انہیں بڑے پیمانے پر تیار نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کشیدہ کاری کا کام، زیورات کا کام، فرنیچر کی تیاری کا کام، اس زمانے میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کتنے ہنرمند ہیں کہ وہ جدید اور خودکار مشینوں کو چلا سکیں، اس میں فنی مہارت ہے یا نہیں۔ اگر لوگ جدید تکنیکی طریقوں سے واقف ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، تجربہ کار ہوں گے، مشینوں کو چلانا جانتے ہوں گے، تو پھر بڑے پیمانے پر اشیاء تیار کی جائیں گی۔ اگر لوگ ان پڑھ جاہل ہوں گے، جدید تکنیکی طریقوں سے واقف نہیں ہوں گے، جدید خودکار مشینوں کو چلانے کے قابل نہیں ہوں گے، تو پھر سادہ آلات کی مدد سے ہی اشیاء کو چھوٹے پیمانے پر تیار کیا جائے گا، پھر بڑے پیمانے پر تیار کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تو بچوں آج کا ٹاپک میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ نیکسٹ ٹاپک کے اندر ہم اس کے باقی کے پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا یہ 4 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں، یعنی پیمانہ پیدائش کا تعین کرنے والے 4 عوامل کو ہم نے ڈسکس کیا۔ سرمایہ کی مقدار نمبر 1 پر ہے، نمبر 2 پر شے کی طلب ہے، نمبر 3 پر ذرائع نقل و حمل ہیں، اور نمبر 4 پر فنی اور تکنیکی امکانات ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے پیمانہ پیدائش کی تعریف کی، یعنی پیمانہ پیدائش بر پیمانہ کبیر اور پیدائش بر پیمانہ صغیر، ان دونوں کو اسٹڈی کیا۔ بچوں آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔